بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بعد سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگ سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پہ سر آن کے لے جا بانو، چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخر دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک کمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان تشنا، جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہوئے بارو تیرا گھر لٹنے کے تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کے یہ پر درد صدا، مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہر بھائی فضہ دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے پیٹتی زینب مضطر نکلا باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے باہر، لاش اکبر کے جو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ورب والمربوب الأحد لا بتعويل العدد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين درود پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عشرہ اولیٰ کہ جس میں ہم نے اپنا عنوان صفات مومن قرآن و معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں رکھا، مسلسل آپ کی خدمت میں گفتگو جاری ہے اور کل کے دن موسم کی وجہ سے گفتگو میں ایک بریک آیا. اب آج کی گفتگو ملا کے فقط 2 گفتگویں ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے. آج کی شب ہے اور کل کی شب، اور پھر وہ فرش اعضا کہ جو کربلا کے اندر گویا بچھایا گیا تھا، عاشور کا دن گزر کر شام غریبہ میں ڈوب جائے گا. عزیزان محترم، جس موضوع کو آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کیا جا رہا ہے، اب ان 2 دنوں کی گفتگو میں اسے کسی حد تک کسی مقام پر پہنچانا ہے تاکہ بات اپنے انداز سے مکمل ہو جائے. اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ کچھ اس انداز سے کہ جس میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس کا تعلق سورہ مبارکہ مومنون سے ہے، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مؤمنین نجات یافتہ ہو گئے. کہ پروردگار عالم نے یہ خبر دی ہے، یا یوں کہیں کہ یہ سند دی ہے کہ جب بھی کوئی انسان دعوی ایمانی کرتا ہے، اگر وہ اپنے دعوی ایمانی میں سچا ہے اور ثابت قدم رہے گا تو یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ وہ بھی اسے نجات عطا کرے گا. اور پھر اس بات کو بھی عرض کیا کہ یہ دعویٰ آزمایا جائے گا، فقط دعویٰ کرنے پہ قبول نہیں کر لیا جائے گا. اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بہت سارے زندگی کے اندر دعوے کرتے ہیں، مگر ہر ایک اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوا کرتا. اور اس بات کو قرآن مجید نے سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی 3 آیات کے اندر بہت خوبصورت انداز سے واضح کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم،
احسب الناس ان یترکوا، کہ لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی وہ صرف اتنا کہیں گے ان یقولوا آمنا، کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم مثال کے طور پہ پروردگار عالم پر، اس کے حبیب پر، اس کے ولی کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا پروردگار عالم نے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، پروردگار کہتا ہے کہ لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اور پھر پروردگار عالم نے قانون سنت الہی دیا جو آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ اور پروردگار عالم نے بیان کیا کہ کیوں آزمایا ہے، تاکہ انہیں بتا سکے کہ کون اپنے دعوی ایمانی میں سچا تھا اور کون اپنے دعوی ایمانی میں جھوٹا تھا۔ یعنی ہر وہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہیں کہ جو سچے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے کہا کہ اگر تم ہم سے معیار لینا چاہتے ہو کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم معیار کو چھپائے رکھیں گے اور روز قیامت تمہیں ظاہر کریں گے۔ معیار بھی تمہیں دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اور سورہ مبارک توبہ میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا، پروردگار عالم پر جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کہ ان الذین آمنوا، کہ وہ پروردگار عالم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ۔ اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ دعوی ایمانی میں سچا وہ ہوتا ہے جو جس طرح سے خدا نے دعوی ایمانی کہا ہے اس طرح سے پورا اترے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لاتا ہے تو وہ اپنی جان اور اپنے مال کو خدا کو فروخت کر دیتا ہے، اور بدلے میں خدا نے اس کے لیے جنت رکھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کل زندگی جو اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کر باشعور ہونے تک، یہ تو وہ زندگی کہ جو مکلف ہی نہیں ہے، اس پر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہے، اس سے کسی طرح کا سوال نہیں ہے۔ جب تک انسان مکلف نہ ہو جائے تب تک مورد سوال نہیں بن سکتا۔ اور مکلف ہونے کا قانون شریعت میں یہ ہے کہ لڑکا ہے تو اپنی شرائط کے اعتبار سے بالغ ہو جائے، لڑکی اور خاتون ہے تو اپنی شرائط کے اعتبار سے بالغ ہو جائے۔ جس دن وہ بالغ ہوگی اس دن وہ ذمہ دار ہو جائے گا، اور جب وہ ذمہ دار ہو جائے گا تو اپنے مرنے کے وقت تک اس کی ذمہ داری ہوگی کہ ایک ذمہ دار فرد کی طرح اپنی زندگی بسر کرے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے انسان کو بغیر ذمہ دار بنائے ہوئے اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان ذمہ داری کا احساس کرتا ہے اور جتنی اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اتنا ہی اس کا اجر بڑھتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب آپ ذمہ دار بنتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، اگر آپ والدین رکھتے ہیں تو پھر ان کے اعتبار سے آپ پر ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے والدین کی ذمہ داری یعنی ان کا حق، ان کے ساتھ احسان کرنے کا جو سلوک ہے اسے ادا کرتا ہے، تو خدا کی جانب سے بھی اس انداز کے اجر اسے ملتے ہیں کہ جو عام افراد کو جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے انہیں وہ اجر نہیں ملتا۔ میں کہوں گا کہ خوش قسمت ہے وہ بچے کہ جنہیں خاص طور پہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ منزل آسان نہیں ہے، یہ مشکل منزل ہے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ تعبدوا الا ایہ وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وبالوالدین احسانا، لیکن والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ عبادت کی منزلت میں خدا کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، مگر پروردگار نے اس پوری کائنات میں اپنے بعد اگر کسی کے حق کو سب سے مقدم سمجھا تو والدین کا حق تھا، لہٰذا ان کو سب سے پہلے سر فہرست یہاں قرار دیا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ اور میں یہاں رک کر ایک گفتگو آپ کو بیان کر دوں کہ احسان یہ اردو زبان کا احسان نہیں ہے، یہ عربی زبان کا احسان ہے، اور میں پچھلے سال کی گفتگو میں اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں۔ اگر وہ گفتگو آپ کے ذہن میں ہو تو فقط اشارہ کرنا ہے۔ اردو زبان میں احسان کہتے ہیں فضل کو، حق نہ ہو دینے کو۔ اگر آپ قرضہ لینے کے لیے آئے میرے پاس اور میں آپ کو قرضہ نہیں دوں تو یہ مجھ پر واجب نہیں ہے کہ میں آپ کو قرضہ دوں، یعنی یہ وہ قرضہ جو میں نے آپ سے لیا یہ مراد نہیں ہے، وہ قرضہ جو آپ مجھ سے امداد کے طور پہ مانگے۔ اگر میں آپ کو نہ دوں تو یہ مجھ پہ واجب نہیں ہے، اور اگر میں نے دے دیا تو یہ فضل اور احسان ہے۔ لیکن اگر میں نے آپ سے قرضہ لیا ہوتا اور ڈیٹ آ چکی ہوتی اور آپ مجھ سے قرضہ مانگنے آتے اور میں آپ کو قرضہ ادا کرتا تو یہ میرا احسان نہیں ہوتا، یہ آپ کا حق ہے جو میں نے ادا کیا ہوتا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔
اگر حق ہے تو پھر احسان نہیں ہے، اور اگر احسان ہے تو پھر حق نہیں ہے. یہ اردو زبان میں. عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. عربی زبان میں جو حق ہے وہی احسان ہے، جو احسان ہے وہی حق ہے. حق کو ادا کرنا احسان کہلاتا ہے. لہذا فرمایا پیغمبر کی روایت ہے، من بکا علی مصاب الحسین فقط احسن بالنبی والفاطمہ، جس نے حسین پہ گریہ کیا اس نے رسول و فاطمہ کا حق ادا کر دیا. چھوٹا نہیں ہے یہ معاملہ امام مظلوم پہ گریہ کرنا. کہا جو حسین پر گریہ کرتا ہے کائنات پہ یہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے رسول و شہزادی کونین کا حق ادا کرنے کا. جو حسین پہ گریہ کر لے شہزادی کہتی کہ تم نے میرا حق ادا کیا. جو نہ کرے سوال اٹھائے تو جس طرح سے وہ غاصب تھے ایسا ہی یہ شہزادی کے حق میں غصب کرنے والے لوگ ہوں گے. بس عزیزو یہ فقط احسن بالنبی والفاطمہ نے بتایا کہ جو والدین کا حق ہے وہ دے دینا یہ خدا کا تقاضا ہے یہاں پہ. اور اسی لیے فرمایا کہ اگر اما یبلغن عندک الکبر او احدہما او کلاہما، کہ اگر ان دو میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے. دیکھیں خدا کو بھی معلوم تھا کہ جب آپ کمزور ہیں، بچپنے میں ہیں، نوجوانی میں ہیں، اور آپ کے والد یا والدہ جوانی میں ہیں یا ادھیڑ پنے کے اندر ہے، وہ زور میں ہے، آپ کمزور ہیں، لہذا اس منزل کی بات ہی نہ کی. وہاں آپ چاہے نہ چاہے وہ آپ کو گھر سے بھی باہر نکال سکتے ہیں. یہ ان کا احسان ہے کہ آپ کو گھر میں رکھے ہوئے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے ہی بچہ بالغ ہو جاتا ہے ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اور ویسٹ کا یہ قانون بالکل درست ہے کہ جیسے ہی بچہ باشعور ہو، ان کی نگاہ میں 18 سال کا ہوتا ہے، شریعت کی نگاہ میں بالغ ہو کر ہوتا ہے، والدین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ والدین کا فضل اور احسان ہے کہ آپ کو پالے ہوئے. یہ ہمارے معاشرے کے تقاضے، دین شریعت کے تقاضے نہیں ہیں. وہ احسان کرتے رہتے اس وقت تک جب تک آپ کی طاقت نہیں ہو جائے. جب آپ برابر کی طاقت یا اوپر کی طاقت کو ہو جائے اب وہ ضرورت مند ہو جاتے ہیں. قرآن نے وہاں سے گفتگو شروع کی، اس سے پہلے کی گفتگو شروع نہیں کی، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ محتاج ہیں. مگر اب قرآن نے نہیں کہا وہ محتاج ہے، اس لیے کہ ان کی بے احترامی ہو جاتی. قرآن نے کہا اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، وہ کبر سنی کو پہنچ جائے، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو کیا فرمایا؟ فلا تقل لہما اف، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کے سامنے اف کہو. عربی زبان میں تکلیف کے اظہار کا، تکلیف پہنچانے کا نہیں. تکلیف پہنچانا اور ہے، تکلیف کا اظہار کا مطلب ہے انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے. ایک آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی، ایک خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی. زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا مزاج نہیں ملتا جس کے ساتھ، آپ کہتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے. وہ آپ سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، آپ کو برا لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر قرآن پڑھو، آپ کو کہتا ہے برا لگتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کا احترام کرو، آپ کو برا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وقت پہ پڑھو، آپ کو برا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موبائل کا زیادہ استعمال نہ کرو، آپ کو برا لگتا ہے. ان برائیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ان کا حق ہے اور آپ کو کرنا ہے. مگر اگر وہ کسی موقع کے اوپر کچھ ایسا کر جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں واقعاً تکلیف پہنچے، جو خدا کی نگاہ میں تکلیف ہے، تب بھی تمہیں ان کی طرف سے پہنچی ہوئی تکلیف پر اظہار کرنے کی بھی اجازت نہیں، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اظہار تکلیف کا اگر اس سے کوئی چھوٹا کلمہ عربی زبان میں ہوتا تو قرآن میں اسے استعمال کرتا. اس سے چھوٹا کوئی تکلیف کا اظہار نہیں ہے. تمہارے دل کو برا لگے، دل پر انسان کا قابو نہیں ہے، یہ خدا بھی جانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب دل کو صدمہ پہنچتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے، اور اس پر سوال بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عین فطرت الہی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جناب ابراہیم کو دفن کرنے کے بعد جنت البقیع میں خدا آپ میں سے ہر ایک کو موقع دے اور جا کر آپ دیکھیں کہ مدینے میں کس انداز سے معصومین علیہ السلام اور ان سے متعلقہ افراد کی قبریں موجود ہیں اور انہیں کس انداز سے ویران کر کے رکھا گیا. وہیں پر جناب ابراہیم کی بھی قبر ہے، اور جناب ابراہیم کی قبر کے اوپر جب دفنا چکے پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو اور گریہ جاری ہوا. عبد الرحمن ابن عوف نے، یہ آج کی مشکل نہیں ہے ایزان محترم، یہ مشکل پیغمبر کے دور کی بھی تھی. یہ شقی القلب، سخت قسم کے دل والے افراد آج کے دور میں نہیں ہے کہ جو نواز رسول پہ گریہ نہیں کرتے. یہ دور پیغمبر میں بھی تھے اور پیغمبر پہ بھی اعتراض کرتے تھے. تو آپ پر اعتراض کرتے تو برا نہیں لگنا چاہیے. انہوں نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، پیغمبر سے سوال کر لیا، آپ اور گریہ کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ گریہ کوئی غیر فطری عمل تھا. پیغمبر نے فرمایا قلب تحزن وعین تدمع، جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے. تمہارے دل پہ نہیں لگی مگر میرے دل پہ لگی. پیغمبر باپ کا دل بھی رکھتے تھے اور بطور انسان ایک مہربان دل رکھتے تھے، اور پیغمبر سے بڑھ کر کس کا دل مہربان ہوگا؟ ان سے بڑھ کر کون سا باپ ہوگا جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوگا؟
لہٰذا پیغمبر اکرم نے ایک قانون دیا کہ قانون فطرت پر انسان وہی اعتراض کرتا ہے جو غیر فطری ہوا کرتا ہے، جو فطرت کے تقاضوں پر ہوتا ہے۔ نبی بھی فطرت کے تقاضوں پر ہے، وہ بھی فطرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ اذان محترم کہ اگر ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچے گی تو تکلیف کا اظہار انسان کرے گا۔ اذان کے احترام میں کچھ دیر کے لیے گفتگو روکتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ تو بات عزیزان محترم اس مقام تک پہنچی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ قرآن مجید کا وہ قانون ہے کہ جس پہ قرآن نے اس انداز سے انسان کو تاکید کی کہ اگر یہ تمہیں تکلیف بھی پہنچائے تو تمہیں اف کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، ایک آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو پہنچی ہوئی تکلیف کا اظہار ہے، اور ایک مرتبہ آپ کی باڈی لینگویج ہے۔ دیکھیں اتنا تاکید کے ساتھ آپ کو کسی بھی چیز کے معاملے میں پروردگار عالم نے ایٹیٹیوڈ اور انسان کے سلوک پر گفتگو نہیں کی، نہ پڑوسیوں کے معاملے میں، نہ بھائی کے معاملے میں، نہ رشتہ دار سے سلوک کے معاملے میں، نہ کسی اور انداز ہے۔ والدین کا مسئلہ اتنا حساس قرار دیا گیا پروردگار عالم نے، حتیٰ یہ کہ نبی نے اس مسئلے کی اتنی زیادہ حساسیت کا اظہار کیا کہ وہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر سے بڑھ کر شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہے۔ جس کسی کو شفاعت کا حق ملا ہے پیغمبر کے واسطے سے ملا ہے، پیغمبر کے واسطے سے ملا ہے۔ لہٰذا پیغمبر جیسا شخص جہاں شفاعت سے ہاتھ کھینچ لے پھر وہاں پر انسان کے پاس کوئی رائے نجات نہیں۔ ہم اور آپ عزیزان محترم کیسے بھی اعمال انجام دے دے، ہمارے اعمال کے نقص کی کیفیت اتنی یعنی ذلت آمیز ہے کہ شہید ثانی اپنی کتاب اسرار الصلاۃ کے اندر ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ فرمایا ہم اور آپ کے اعمال کتنے، کا ان اعمال سے گرچہ کہ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم عمل انجام دیں، لیکن اس عمل کی اتنی زیادہ خفت اور اتنی کمی ہے، فرمایا کہ اس عمل کے اندر کسی طرح کی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ کہا تمہاری نمازیں کب قبول ہے؟ کہ جب اس میں توجہ موجود ہو۔ 2 رکعت نماز انسان توجہ کے ساتھ انجام دے دے یہ ممکن نہیں، عام حالات کے اعتبار سے یہ عادی امکان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر میری تیسرے دن کی گفتگو یاد ہو وہاں میں نے یہ بھی بیان کیا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ممکن نہیں ہے تو امکان نہ ہونے کی 3 قسمیں ہیں، ایک منطقی ہے، ایک عقلی، ایک عادی۔ عادی امکان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نماز شروع نہیں کرتے کہ ہماری توجہ کہیں اور چلی جاتی، وہیں سے ہماری نماز کی قبولیت ختم ہو جاتی۔ چھٹے امام کی خدمت میں راوی آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہو؟ فرمایا جتنی تمہاری نماز میں توجہ ہوگی اتنی تمہاری نماز قبول ہے۔ بے ساختہ کہنے لگا مولا اس کا مطلب یہ کہ پھر تو نماز قبول ہی نہیں ہے۔ تب امام نے اسے فرمایا اسی لیے تمہارے لیے نوافل کی تاکید کی گئی ہے، نوافل تمہارے واجبات نماز میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے رکھے گئے۔ عزیزان محترم تو یہ اتنی کم توجہی کے ساتھ انسان اپنی نمازوں کو پڑھتا ہے۔ وہ شہید دستگیب شیرازی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بندہ اس کام کے لیے کہ میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھوں رات کی کسی پہر اٹھتا ہے اور شب نماز کے وقت میں یعنی فجر کی نماز سے گھنٹہ پہلے مسجد چلا جاتا ہے، محلے کی ایسی مسجد جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ دیکھیں جامع مسجد ہے وہاں پھر بھی فجر کی نماز میں کوئی 1 آدھ 2 صف بن جاتی ہے، لیکن اگر محلے کی ہو تو یہ 1 2 صف سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ عید کے دن ہی اس کی عید ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہ پہنچ گیا وہاں پر، اب کوئی فجر پہ نہیں آتا ہو تو شب میں وہاں کا آئے گا، لہٰذا گھنٹہ پہلے وہ پہنچا، انتہائی اندھیرا ہے اور اس نے اپنی نماز شروع کی۔ جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا مسجد کے کسی کونے سے ایک مرتبہ کسی کے سرکنے کی آواز آئی، وہیں سے وہ کہنے لگا، یعنی اس نے کہا نہیں، وہیں سے اب جو الحم عام اعتبار سے پڑھتا ہے، ہم اور آپ جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں وہ اور ہوتی ہے، جب مجمع میں نماز پڑھتے ہیں وہ اور ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور مجمع میں سب ساتھ میں ہوتے ہیں، تو ساتھ میں کہیں گے یہ کیسے تمہاری قرات ہے، یہ کیسے تمہارا رکوع و سجدہ ہے، اتنا چھوٹا قنوت یا قنوت ہی نہیں پڑھنا۔ لیکن مجمع میں ایسا نہیں ہوتی، وہاں قنوت بھی پڑھا جائے گا، قنوت میں جتنی لمبی دعا یاد ہوتی اتنی پڑھی جائے گی، بہترین قرات کی جائے گی، قاف سے لے کے عین سے لے کے ضاد سب درست ادا ہوگا اور اچھا ادا ہوگا۔ درست میں انشاء اطمینان رکھتا ہوں کہ گھر میں بھی صحیح ہوگا لیکن اچھا ادا ہوگا، ایسا لگے گا کہ اس سے بڑا کوئی قاری عبدالباسط نہیں ہے جو مجمع کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں۔
یہ فرق ہے یا نہیں؟ یہ فطری فرق ہے. لہٰذا اس کی بھی نماز جیسے اللہ اکبر کہا وہ خدا کے لیے، جیسے اللہ اکبر کے بعد بسم اللہ کہا اب وہ اس کے لیے جو مسجد کے اندر سے رکھ رہا ہے. وہ پوری نماز شب 11 رکعت پڑھتا ہے، اس کے بعد فجر پڑھتا ہے. اب پھو پھوٹنے لگتی ہے، مسجد میں روشنی آتی ہے. اب اس نے دیکھنا شروع کیا کنفیوز سے کہ وہاں ہے کون، کیونکہ پورے محلے میں جا کے کل یہ بتائے گا کہ میں نے کیسی نماز شب پڑھی ہے. پورے محلے کا ایک ہی تھا، اور ایک بھی اتنا بڑا متقی. جب تھوڑی دیر بعد روشنی سرکی تو آقا دستگیر شیرازی کہتے ہیں کہ وہ ایک سردی میں ٹھٹرتا ہوا کتا تھا جو مسجد میں آ کے بیٹھا تھا. میں نے کہا یہ ہے ہماری نماز، پوری نماز کتے کے لیے تھی. عزیزان محترم، یہ انسان کا انداز ہے. اس انداز سے انسان اپنی عبادتوں کو انجام دیتا ہے، کبھی کسی کو دکھانے کے لیے تو کبھی کہیں جلدی میں بھاگنے کے لیے. یہی تو وجہ ہے کہ مولا کائنات نے جب مسجد نبوی میں اس شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا میری طرح، میں آپ کی طرح کیوں کہوں، ہماری طرح، یعنی کس طرح سے اتنی تیزی سے نماز پڑھتا ہے کہ اس سے زیادہ نعوذ باللہ کوئی فضول کام نہیں ہے. جتنی جلدی یہ ہو جائے، یعنی وقت بھی وہ ڈھونگا جاتا ہے جب کوئی اور اہم کام نہ ہو. سارے اہم کاموں کو نپٹا کے نماز پڑھی جائے گی، اور ساتھ میں اتنی تیزی سے پڑھی جائے گی کہ اس کے بعد سارے کام اہم دینے، یہ سب سے کم اہم تر کام ہے. یہی ہمارا انداز ہے. لہٰذا ایک مرتبہ مولا کائنات نے دیکھا سجدے کر رہا ہے، پہلا سجدہ ختم نہیں ہوا دوسرے سجدے میں چلا گیا، کھڑا ہوا پھر رکوع میں گیا، رکوع میں گیا نہیں پھر کھڑا ہو گیا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کی نماز ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد ایک جملہ کہا، اگر تو اس کیفیت میں تیری موت ہو جاتی تو یا تو یہودی مرتا یا مجوسی. اس سے بڑھ کر خدا کی توہین نہیں ہو سکتی. یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں، حدیث کے جملے، کہ اگر اس کیفیت میں تیری موت ہوتی یا تو یہودی مرتا یا مجوسی. یہی روایت بعین نہیں پیغمبر اکرم سے ہی موجود ہے. پیغمبر اکرم نے کچھ اور انداز اپنایا. اصحاب رسول سامنے بیٹھے، فرمایا تم جانتے کہ دنیا کا سب سے بڑا چور کون ہے؟ اصحاب رسول نے کہا 1,00,000 درہم کی چوری کرے. اس دور میں 1000 سے اوپر کی گنتی نہیں تھی، 1000 الف کے بعد گنتی نہیں تھی. اگر 10,000 بولنا ہے تو کہنا ہے کہ عشرۃ آلاف، اگر 1,00,000 کہنا ہے تو کہنا ہے الف و آلاف، یعنی ہر چیز میں پھر الف نظر آئے گا، اس لیے کہ ان کے پاس اس سے اوپر لفظ نہیں ہے. یہ ملین تو عربی نے ابھی انگریزوں سے لے کے ڈالا ہے، ورنہ عربوں میں آج بھی الف سے اوپر کی گنتی نہیں ہے. تو عزیزان محترم، انہوں نے اپنے اعتبار سے کہا بھائی 100 + 100 کر، 1000 + 1000 کر لو، اور کیا بڑا ہوگا. 1,00,000 کی چوری. پیغمبر نے کہا چوری ہے مگر بڑی نہیں. کہا اچھا 1000 گھوڑے، کہا چوری ہے مگر بڑی چوری نہیں. تو اپنے اعتبار سے جو کہہ سکتا تھا سونا چوری کروا دیا، گھوڑے چوری کروا دیے، مگر پیغمبر یہی جواب دیتے تھے کہ چوری ہے مگر بڑی نہیں. جب وہ تھک گئے تو کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں کہ دنیا کی سب سے بڑی چوری کا ہے. کہا وہ جو نماز میں رکوع و سجدے میں چوری کرتا ہے. کہا تمہاری دنیا میں تو اس کا حساب چوروں کا نہیں ہوگا، مگر قیامت کے دن خدا اس کا حساب چوروں کا کرے گا. عزیزان محترم، یہ وہ شریعت ہے، یہ وہ دین ہے کہ جو انسان کو ذمہ دار بنانے کے لیے سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم اپنی عبادتوں کو انجام دو، مگر یہ بھی درک رکھو کہ کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کے سامنے جھک رہے ہو. اگر تم اپنے دنیا کے باس کے سامنے جاتے ہو تو نہ دائیں دیکھتے ہو نہ بائیں دیکھتے ہو، اپنی فائل اپڈیٹ کر کے پہنچتے ہو. اگر فائل میں کمی رہ گئی ہو تو اس کے باس کے کمرے میں جاتے ہوئے تمہارے قدم ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، کسی طریقے سے چاہتے ہو کہ نہ جانے ملے. لیکن یہاں خدا کے سامنے نعوذ باللہ انسان باس سے بھی کمتر خدا کو سمجھتا ہے، اور اس انداز سے انسان جا رہا ہوتا ہے. یعنی جرأتیں ہیں یہ انسان کی بغاوتیں. اور اسی لیے سب سے پہلی صفت مومن کی قرار دی گئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون. نہیں کا پروردگار عالم نے کہ مومن کی پہلی صفت یہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو. معلوم تھا کہ نماز ہر ایک پڑھتا ہوگا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہوگا، لیکن وہ مومن جو قد افلح المؤمنون ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ نماز پڑھتا ہوگا جس میں اس کا دل خدا کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہو. یہ نمازی چاہیے. عزیزان محترم، آج چونکہ بانی مجلس کی بھی یہ خواہش ہے اور میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ چونکہ شب 9 آ چکی ہے، 8 محرم کا دن ہے، اور اب وہ دن ہے کہ جب مصائب جتنے زیادہ ممکن ہو سکے پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے. اور کل کا دن اپنی جگہ پر ایک اعتبار سے گیپ آ گیا، اور جو یہاں کا انداز تھا ان کے مطابق کل شب تھی کہ جس شب میں حضرت عباس علمدار کے مصائب ہونا تھے، اور آج کی شب میں شہزادہ علی اکبر کے. اب دونوں مصائب کو ملا کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وقت انتہائی مختصر ہے، تو گفتگو کو آج اسی مقام تک روک کر کل آپ کی خدمت کے اندر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کہ اس خطبے کو پیش کرنا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ
اس عشرے کے اندر وعدہ کیا تھا کہ جو یہ آیتوں کا سلسلہ ہے جو سورہ مبارکہ مؤمنون کا ہے، عیناً ایسی ہی صفات جو خدا نے بیان کی ہے مومن کی، یہ وہی صفت ہے جو زمانے کے امام اپنی بیعت کے کرنے والوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس بیعت ناموں کو 1400 سال پہلے مولا کائنات نے اپنی ظاہری خلافت میں، کسی خطبے کے بارے میں یہ روایت موجود نہیں ہے، نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ ہی موجود نہیں ہے، یہ خطبہ مولا کائنات نے لکھوایا، اسے مہر بند کر کے کوفے کے خزانے میں مقید کر دیا۔ اور کتاب جمال منتظر جو آیت اللہ صافی گل پیگانی کی کتاب ہے، جو عربی میں لکھی گئی منتخب الاثر کے نام سے، جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کتاب کے اندر اس بیعت نامے کو تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بیعت نامہ جس کے اندر زمانے کے امام اپنی بیعت لینے سے پہلے جب رکن و مقام میں اعلان ہوگا کہ تمہارے قائم نے، تمہارے صاحب نے خروج کیا ہے اور تم ان کی بیعت کو دور پڑو، ہر ایک اپنے گھر سے نکلے گا، اور جب وہ بیعت کرنے جائے گا تو امام اپنے ہاتھ کو آگے نہ بڑھائیں گے، اور پہلے ان 25 باتوں کا وعدہ لیں گے جو مولا کائنات جد نے بتا دیا، اور یہ انہی 25 بات خلاصہ ہے ان 10 باتوں کا جو پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک میں سورہ مبارکہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیتیں بیان کی۔ کل انشاءاللہ ان دونوں کو گفتگو کر کے اپنے موضوع کو مکمل کریں گے۔ آج عزیزان محترم، جیسے بیان کیا گیا کہ جناب عباس علیہ السلام کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کون ابو الفضل عباس؟ وہ کہ جو مولا کائنات کی تمنا تھی، اس اعتبار سے کہ مولا کائنات نے اپنے دور میں، جس وقت علی دور خلافت ظاہری میں نہیں تھے، وہ دور تھا کہ جو مولا کائنات کی تنہائی کا دور تھا، وہ دور تھا جو مولا کائنات کی مصیبت کا دور تھا۔ ایسے وقت کے اندر عقیل کو بلا کر ایک دن کہا، وہ روایت تو آپ کی خدمت میں عرض ہی کر چکا کہ جب امام مظلوم کی ولادت ہوئی تو جبرائیل نے خبر دی تھی امام کی شہادت کی۔ شہزادی فاطمہ کا تو یہی سوال تھا کہ بابا میرے حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ علی کو معلوم تھا کہ علی اپنے بیٹے کی مدد کو نہیں موجود ہوں گے، تو کوئی تو ہو جو علی کی وراثت میں، کوئی تو ہو جو علی کی غیبت میں، کوئی تو ہو جو علی کی غیر موجودگی میں علی کی جانب سے حسین پر شہید ہو۔ حسین تو اللہ کے رسول کی قربانی ہے، علی کی قربانی کربلا میں جناب ابو الفضل عباس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی، اس موقع پر مولا کائنات کو اس ولادت کی خبر ہوئی، مولا کائنات نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا تو کہا واقعاً یہ ویسا ہی ہے جیسا میں نے چاہا تھا، اور ایک مرتبہ اس بچے کو لے کر حسین کی گود میں دیا۔ تاریخ بتاتی کہ حسین کی گود میں آتے ہی بچے نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا اور ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولا، جیسے مولا کائنات نے اپنی آنکھوں کو اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں کھولا تھا۔ گویا عباس آئے ہی دنیا میں حسین کے لیے تھے۔ عباس اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ ہاتھ اس بچپنے میں بھی آپ کی جانب بڑھے تھے اور کربلا میں آپ کی خاطر شہید ہو جائیں گے۔ بس اسی انداز سے عباس مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ 9 سال کا سن تھا، حسین کو پیاس لگی، ایک مرتبہ پیاس کے لیے پانی کو طلب کیا، کوئی اور جائے نہ جائے عباس دوڑتے ہوئے گئے اور ایک مرتبہ ایک کوزہ اپنے سر پر لے کر آئے۔ بچپنے کا عالم تھا، کوزہ سر سے چھلک چھلک کے شانوں پہ گر رہا تھا۔ حسین کا ایک مرتبہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور شاید حسین نے سوچا ہو عباس آج پانی لے کر گئے ہو، کامیاب بھی لوٹے ہو، شانیں بھی موجود ہے، مگر کل جب کربلا میں جاؤ گے پانی لانے کے لیے شانوں کو کٹا دو گے، مگر مشکیزہ سکینہ کا خیمے میں نہ پہنچ پائے گا۔ ایک مرتبہ دن گزرتے گئے، شب 20 آ گئی، جب میرے مولا کا سر زخمی تھا، وصیت کی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، مگر عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا، اور میرا مولا غشی میں چلا گیا۔ جب غشی سے ہوش میں آیا تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ علی نے پوچھا ابھی میں زندہ ہوں حسن بیٹا، یہ کون بی بی ہے جو گریہ کر رہی ہے؟ کہا اماں ام البنین ہے۔ کہا ام البنین کیا ہوا؟ کہا آپ نے ہر بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے بیٹے عباس کی کیا خطا ہے؟ ایک مرتبہ کا ام البنین جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ حسین کو آگے بڑھایا، عباس کو آگے بلوایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ تیرا آقا ہے، تو اس کا غلام ہے۔ بس ایک مرتبہ عباس نے اپنی غلامی کا وعدہ پورا کیا۔ راہ کربلا میں جب 2 محرم کو کربلا پہنچے، 4 محرم کو خیمے ہٹانے کا حکم ملا،
عباس کا بڑا دل تھا کہ مولا اجازت دے، مگر اجازت نہ ملی۔ 7 محرم آیا، پانی بند ہو گیا۔ 9 محرم سارے راستے میں عباس نے ایک ہی حسین کا حکم سنا، ہم جنگ میں پہل نہ کریں گے۔ نکارہ جنگ بچا، فوج قریب آ گئی۔ شہزادی زینب نے بھیا کو جگایا جو کچھ دیر کے لیے خواب میں چلے گئے تھے کہ بھیا حسین حملہ ہو گیا۔ عباس دوڑتے ہوئے آئے خبر لے کے کہ آقا حملہ ہو گیا۔ علامہ نکن کہتے عباس خبر لے کے نہیں آئے تھے، اجازت لینے کے لیے آئے تھے کہ مولا آپ نے منع کیا تھا جب تک جنگ میں پہل نہ ہوگی تب تک تلوار نہ اٹھانا، اب تو اجازت ہے۔ عزیز و مقتل بتاتا ہے ایک مرتبہ حسین نے جملہ کہا بے ابی انت و امی، عباس تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کا اس سے زیادہ کوئی جملہ نہ تھا جو عباس کے جذبات کو ٹھنڈا کرتا۔ اور ایک مرتبہ کہا عباس اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو ایک رات کی مہلت لے کے آؤ۔ ارے سارے لشکر اعداء کے لشکر کو پلٹنے کا حکم دیتے۔ عباس کے لیے آسان تھا مگر مہلت مانگنا اتنے بڑے شجاع کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ سوال تھا جو عباس کو کرنا تھا۔ ایک مرتبہ نظروں کو جھکایا، یہ وفا کا پیکار، یہ اطاعت کا خدا ایک مرتبہ جاتا ہے اور لشکر اعداء کے سامنے کہتا ہے میرے آقا فرزند رسول علی کے بیٹے حسین نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے جا کر ایک دن کی مہلت طلب کروں۔ عمر ابن سعد نے کہا میں اپنے سرداروں سے مشورہ کروں گا۔ ایک مرتبہ خیمے میں گیا، سرداروں کو بلوایا، مشورہ کیا۔ بصرہ کا ایک سالار کہہ پڑا اگر ترک و دیلم کے لوگ بھی ہم سے مہلت مانگتے تو ہم مہلت دے دیتے، یہ تو فرزند رسول ہے، نواسائق رسول ہے۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، عباس پلٹتے ہوئے آئے اور آ کر حسین کو خبر دی کہ مولا اجازت مل گئی۔ ایک مرتبہ عاشور کی رات آئی، زہیر ابن قین نے عباس کے قریب آ کر جو گھوڑے پہ سوار تھے کہا عباس جانتے ہو میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں، ایک واقعے کی خبر سناتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے والد علی نے تمہاری والدہ گرامی کے ساتھ شادی اس لیے کی تھی کہ کربلا میں کوئی ان کا ثانی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ غیرت عباس نے جوش مارا، عباس نے اپنے رکابوں پہ زور ڈالا، رکابیں ٹوٹی، زرہ کے بند کھل گئے۔ کہا چچا زہیر آپ مجھے اجازت دلوا دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ میرے بابا کی خواہش میں میں نے کوئی کمی نہ چھوڑی مگر اجازت نہ ملی۔ عاشور کا دن آیا، حبیب کا لاشا آیا، مسلم کا لاشا آیا، بریر کا لاشا آیا، ایک ایک کر کے عباس کے سامنے سارے حسین کے دوست شہید ہو گئے، حسین کے ساتھی مارے گئے۔ اب ایک مرتبہ رشتہ داروں کی باری تھی، عباس کے اپنے گود کے پالے عباس کے ہاتھوں میں شہید ہو رہے۔ سب سے پہلا لاشا علی اکبر کا اٹھایا، اس لیے کہ زیارت ناہیہ میں زمانے کے امام نے سلام کیا السلام علیکہ یا اولا قتیل، ارے پہلے قتل ہونے والے علی اکبر تم پر زمانے کے امام کا سلام ہو۔ اکبر جب اجازت لینے کے لیے آئے، عزیزوں کوئی مقتل ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ لکھا ہو، کہ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اجازت لینے آتا ہو 7 مرتبہ پردہ اٹھا، 7 مرتبہ پردہ نیچے گرا۔ جیسے ہی اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی بی بی دامن پکڑتی تھی، اکبر آگے بڑھتے تھے، کبھی بہن پکڑتی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک کونے سے بیمار بھائی کی آواز آئی اکبر کیا مجھ سے اجازت نہیں لوگے، کیا مجھے آخر میں فدا نہ کرو گے؟ سید سجاد کے پاس گئے اور اتنا ہی کہا بھیا اب میں اپنے بابا پر اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہوں، میرا بابا تنہا رہ گیا۔ حسین سے اجازت لی، رہوار پہ سوار ہوئے، اتنا کہا کہ بیٹا جب تک پیچھے مڑ کر دیکھ سکنا پیچھے مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر نے ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور گھوڑے کو دوڑانا چاہتے تھے، جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھی ایسا لگا پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پیچھے پلٹ کے اکبر نے دیکھا بوڑھا باپ گھٹنوں کے بل چل کے کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، رہوار سے زمین پر آئے، بابا کو اٹھایا، سینے سے لگا کر کہا ارے بابا یہ کیسی زحمت ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے بیٹے
بیٹے کو نظر مایوسی سے دیکھا اور کہا کاش کہ اکبر تیرے پاس کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو میں پوچھتا کہ اسے مرنے کے لیے کیسے میدان کو بھیجتا ہے، مگر اب تیرا بابا تیرے ارمان کے درمیان میں نہ آئے گا۔ اکبر سوار ہوئے، لڑتے لڑتے زخمی ہوئے، آواز دی یا ابتا ہو علیک منی السلام۔ علامہ نکن کہتے ہر ایک مدد کو پکارتا تھا، اکبر نے مدد کو نہیں پکارا، اتنا کہا بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ جانتے تھے صبح سے لے کر چاہے غلام جون ہو، چاہے حر ہو، چاہے حر کا بیٹا ہو، ہر ایک کا لاشا حسین لائے تھے۔ اب میرا بابا تھک چکا ہے، میں اپنے بابا کو زحمت نہ دوں، مگر وہ حسین جو غلام جون کے لاشے پہ گیا ہو، کیا وہ شبیہ رسول کے لاشے پہ نہ جاتا؟ مگر ایک مرتبہ حسین کی عجیب مصیبت بھری آواز بلند ہوئی، بیٹا اپنے باپ کو پکار، تیرے باپ کی نگاہ میں یہ دنیا اندھیری ہو چکی ہے۔ بس حسین ایک مرتبہ کہتے جاتے تھے یا علی یا علی، مجھے نہیں معلوم کہ نجف میں موجود اپنے بابا کو پکارتے تھے یا اپنے بیٹے علی کو پکارتے تھے۔ لاش علی اکبر پہ پہنچے، ابھی جان باقی تھی، لاش ایک مرتبہ کا علی اکبر اپنے بابا کی مدد نہیں کرو گے، ایک ہاتھ گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے پر تھا، کہا کہ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی ڈالو، کہا بابا دوسرا ہاتھ نہیں ہٹا سکتا، کہا ایک مرتبہ جسم کو زمین پہ رکھا، کہا اپنے صابر بابا کا امتحان مت لے، تیرا بابا بڑا صابر ہے، ہاتھ کو ہٹایا۔ خدا کسی باپ کو اپنے جوان کی یہ کیفیت نہ دکھائے، ٹوٹی ہوئی برچی کا پھل کلیجے میں پیوست تھا، کہا بس بیٹا اتنا ہی ہے، زمین پر گھٹنوں کو رکھا، ہاتھ میں ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی برچی لی، سینے پر دوسرا ہاتھ رکھا، یا علی مدد۔ لاش سے برچی کیا نکلنی تھی؟ اکبر کی لاش کربلا میں زمین کربلا کے ساتھ تھرائی۔ پس عزیزو اکبر کا لاشا لے کر آئے، اور محمد کا لاشا لے کر آئے، قاسم کا لاشا لے کر آئے، اب کوئی نہ بچا، عباس تھے یا مولا حسین تھے، اب خیمے میں داخل ہوئے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور عباس نے ایک مرتبہ کہا مولا یہ دل میں سینے میں دل بڑا تنگ ہوتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اب میں بھی اپنی جان کو آپ پہ قربان کروں۔ حسین نے کہا عباس تم میری فوج کے علمدار ہو، اتنا سننا تھا کہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے اور کہتے ہیں مولا وہ فوج کہاں جس کا میں علمدار ہوں۔ اتنی گفتگو ہوئی کہ ایک مرتبہ سکینہ خیمے میں داخل ہوئی اور ایک عجیب جملہ کہا، انت الحی و نحن عطشان، چچا آپ زندہ ہے اور ہم پیاسے ہیں۔ چھوٹی سی مشق لے کر سکینہ آئی تھی، عباس کی آنکھوں میں چمک آئی، مشق کو لیا، سکینہ کو اٹھایا، حسین نے کہا جاؤ عباس جاؤ جا کر سکینہ کے لیے پانی لے آؤ، مگر سکینہ آج تو چچا کو اجازت دلا رہی، کل چچا بہت یاد آئے گا جب تماچے لگیں گے، کانوں سے گوشوارے چنیں گے، جب پکار کے کہو گے ہائے میرا چچا ہائے میرا چچا۔ بس عباس ایک مرتبہ لشکر کے بڑھے گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے ایک ہاتھ میں مشق سکینہ ہے، لشکر اعادہ پہ حملہ کیا، فرات پہ قبضہ کیا، نہر میں ترائی میں اترے، مشق سکینہ کو بھرا، ترائی سے باہر آئے اور ایک مرتبہ لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ارے میری جان میرے مولا پہ قربان۔ اتنا کہنا تھا کہ کسی نے دائیں جانب سے چھپ کر حملہ کیا، میرا مولا کا دایاں ہاتھ جدا ہوا، ایک مرتبہ اپنی تلوار کو بائیں ہاتھ میں لیا، تھوڑی دیر بعد کسی نے بائیں ہاتھ پر حملہ کیا، دونوں بازو جدا ہو گئے، مگر عباس کی ہمت میں کمی نہ تھی، لاش ایک مرتبہ مس میں اپنے دانتوں میں پکڑی اور آگے بڑھتے جاتے تھے۔ جب ہرملا کو گرفتار کر کے مختار کے دربار میں لایا گیا، پوچھا تو نے کب تین چلائے؟ ایک تیر تو کہا میں نے اصغر کو مارا، کہا ایک تیر میں نے حسین کو مارا، ایک تیر میں نے عباس کو اس وقت مارا جب عباس کے دونوں شانو جدا تھے، مجھے معلوم نہیں کس چیز میں عباس کی جان تھی، عباس کی رفتار میں کمی نہیں آ رہی تھی، میں نے غور کر کے دیکھا کوئی چیزیں جو سینے میں چھپائے ہوئے،
میں نے نشانہ لیا، تیر نے مشک کو چھینا، ارے مشک نہ بہی، عباس کے ارمان میں گئے۔ عباس نے رہوار کا رخ موڑا، کہا اب مجھے خیمے کی جانب نہیں جانا، ایک تیر آکر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا۔ عباس تیر کو نکالنا چاہتے تھے، کسی نے بڑھ کر گرز مارا، میرا مولا زمین پر آیا، آواز دی، یا حسین میری مدد کو پہنچیے۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے، مگر ایک جملہ کہتے جاتے تھے، الان ان کا ذرا زہری، عباس تم نہ گئے میری کمر شکستہ ہو۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔